بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرض میں ڈوبے ایک نیک انسان کا واقعہ، ایک قرض دار کی کہانی۔ محترم ناظرین، کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ پر بہت سارا قرضہ ہو گیا۔ ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا تھا اور ان کا آخری وقت آ پہنچا۔ قرض خواہوں کو جب پتہ چلا تو ان کے گھر جا پہنچے اور قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرنے لگے۔ بزرگ نے جواب دیا کہ میرے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے فی الحال کوئی انتظام نہیں ہے، تم یہیں بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام کر دیں گے۔ چنانچہ جب سب بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں ایک حلوہ بیچنے والے بچے کی آواز سنائی دی تو بزرگ نے اپنے خادم سے کہا، اس حلوہ بیچنے والے بچے کو بلاؤ۔ جب بچہ آیا تو بزرگ نے اس بچے سے کہا کہ سب کو حلوہ کھلاؤ۔ جب بچے نے سب کو حلوہ دے دیا تو اپنے پیسے کا مطالبہ کیا۔ بزرگ نے کہا، تم بھی بیٹھ جاؤ، یہ سارے بھی بیٹھے ہیں۔ چنانچہ بچہ وہیں بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد بزرگ نے اپنے چہرے پر چادر اوڑھ لی۔ سب نے یہ گمان کیا کہ شاید بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بچہ رونے لگا، حالانکہ بزرگ کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر کسی نے دستک دی تو کوئی صاحب آئے اور بزرگ کو تھیلی پیش کی۔ بزرگ نے اپنے خادم سے کہا کہ تھیلی میں سے رقم نکال کر سارے قرض خواہوں کو اپنا قرض ادا کرو۔ خادم نے ان قرض خواہوں سے پوچھا، تمہارا کتنا قرضہ ہے؟ اتنی رقم نکال کر تھیلی سے پیش کر دی۔ آخر میں حلوہ بیچنے والے بچے سے پوچھا، تیری کتنی رقم ہے؟ اس نے بتا دیا اور تھیلی میں سے رقم نکال کر پیش کر دی۔ تھیلی خالی ہو گئی۔ خادم نے کہا، حضرت دو باتیں ہیں، ایک بات سمجھ میں آئی اور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جو بات سمجھ آئی وہ یہ کہ تھیلی میں اتنی ہی رقم جتنا قرض تھا، یہ تو آپ کی کرامت ہوئی، مگر جو بات سمجھ نہیں آئی اور وہ یہ کہ آپ نے اس حلوہ بیچنے والے معصوم بچے کو کیوں رلایا، اس کا کیا قصور؟ بزرگ نے جواب دیا، جتنے یہاں بیٹھے تھے سب پتھر دل تھے، کوئی نہیں رو رہا تھا۔ اگر کوئی روتا تو اس کا رونا اللہ کو پسند آتا اور میرے قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے یہ ترکیب بنائی کہ حلوہ بیچنے والے بچے کو بلایا، اس سے حلوہ خریدا، اس کی رقم کو باقی رکھا۔ وہ رونے لگا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا رونا پسند آیا اور میرے قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو گیا۔ جب تک حلوہ بیچنے والا بچہ نہیں رویا، اللہ کی رحمت کا سمندر بھی جوش میں نہیں آیا۔ جب تک بچہ نہیں روتا، ماں کی چھاتی میں دودھ جوش نہیں مارتا، اور جب تک آسمان نہیں روتا، دھرتی بھی لہلہاتی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں دنیا میں اللہ رب العزت کے سامنے رونے کی عادت ڈالنی چاہیے، ورنہ حدیث شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی اتنا روئیں گے اور اتنے آنسو نکالیں گے کہ اگر ان میں کشتی چلائی جائے تو وہ بھی چل پڑے گی۔ وہ پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے سامنے رونے گڑگڑانے کی نعمت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔